حکایت۔ طوطا کہنے لگا کہ کنوج کے راجا کی ایک بیٹی صاحب جمال تھی۔ اتفاقاً ایک فقیر اس پر عاشق ہوا اور اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تب اپنے دل سے کہتا کہ یہ کیا دیوانہ پن ہے، ادنیٰ کو اعلیٰ سے کیا نسبت، تو بیچارہ درویش فقیر اور وہ راجا، اس کی بیٹی کب تیرے ہاتھ لگے گی؟ لیکن بے قراری کے سبب سے بعد کئی دن کے یہ پیغام راجا کے پاس بھیجا کہ اپنی بیٹی کا بیاہ میرے ساتھ کر دے، میں اس کو چاہتا ہوں، میری گدائی اور اپنی بادشاہی پر نظر نہ کر۔ راجا یہ پیغام فقیر کا سن کر غضب میں ہوا اور بولا، ارے کوئی ہے جلد ادھر کو آوے، اس فقیر کو جا کر سزا دیوے۔ دیوان نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ حاکم کو یہ لازم نہیں ہے کہ غریب فقیر کو گالی دے یا ایذا پہنچاوے، اس کو اس حکمت سے اس شہر سے نکالو کہ مارا جاوے اور آپ پر بدنامی نہ آوے۔ بعد اس کے دیوان نے فقیر کو بلوا کر کہا کہ اے فقیر، اگر تو ایک ہاتھی زر سے لدا ہوا لاوے تو یقین ہے کہ اپنی معشوقہ کو پاوے۔ درویش اس کی بات سنتے ہی خوش ہو کر زر کی فکر کرنے لگا۔ تب کسی شخص نے فقیر سے کہا کہ اے گدھا، تو اپنے تئیں اگر رائے رایان کے پاس پہنچاوے گا تو موافق اپنی مراد کے جو چاہے گا سو پاوے گا۔ اس وقت وہ فقیر رائے رایان کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا کہ رائے بابا کی خیر، ایک ہاتھی اشرفیوں سے لدا ہوا یہ فقیر پاوے۔ یہ سزا درویش کی جو رائے رایان نے سنی، وہیں ایک ہاتھی زر سے لدا ہوا اس کو دیا۔ فقیر اس ہاتھی کو لیے ہوئے راجا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے مہاراج، یہ فیل زر سے لدا ہوا مجھ سے لے لیجئے اور اپنی بیٹی کا مجھ سے بیاہ کر دیجئے۔ تب راجا نے اپنے دیوان سے کہا کہ حکمت تیری کچھ کام نہ آئی، وہ فقیر زر کا لدا ہوا ہاتھی لے ہی آیا، اب کیا کیجئے؟ تب اس نے عرض کی کہ یہ فقیر رائے رایان کے پاس جا کے یہ ہاتھی ماہ زر مانگ لایا ہے، کیونکہ اب زمانے میں ایسا سخی سوائے اس کے اور کوئی نہیں۔ وہ پھر اپنے جی میں سوچ کر اس درویش سے کہنے لگا کہ اے فقیر، راجا کی بیٹی ایسی نہیں ہے جو ایسے ہاتھی کے بدلے ہاتھ آوے۔ اگر اسے لینا منظور ہے تو ابھی جا اور رائے رایان کا سر کاٹ لا اور یہ لڑکی راجا کی اپنے ساتھ جہاں جی چاہے وہاں لے جا۔ غرض وہ فقیر پھر رائے رایان کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اے حاتم بابا، تیرے سر کے بدلے دل کی آرزو ملتی ہے، اگر تو اپنا سر دے گا تو یہ فقیر مدعا اپنا دل خواہ پاوے گا۔ رائے رایان نے کہا کہ اے فقیر، تو اپنی خاطر جمع رکھ، یہ سر میرا خدا نے اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ کسی کے کام آوے۔ میں ایک مدت سے اس سر کو ہتھیلی پر دھرے ہوں کہ جو کوئی مانگے اسے دوں۔ اب جو تو نے طلب کیا ہے یہ حاضر ہے اور میں بھی موجود ہوں۔ میرے گلے میں رسی باندھ کر اس راجا کے پاس لے چل اور اس سے کہہ کہ رہ سر جو تم نے مانگا تھا اس سر کو میں ماتن لایا ہوں، اگر اس نے قبول کیا تو سر میرے تن سے کاٹ لینا، اور اگر اس نے کچھ اور مانگا تو وہ بھی حاضر کروں گا۔ آخر وہ درویش رائے رایان کی گردن میں رسی باندھ کر راجا کے پاس لے گیا۔ اس راجا نے جب جوان مردی اس مرد کی دیکھی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاؤں میں گرا اور کہنے لگا کہ سچ ہے سوائے تیرے اب اس دنیا میں کوئی ایسا سخی جوان مرد نہیں اور نہ ہوگا جو ایک ادنا فقیر کے واسطے اپنا سر دے دے۔ یہ کہہ کر اپنی بیٹی کو بلایا اور رائے رایان کے حوالے کر کے کہا کہ اے مہاراج، یہ تمہاری لونڈی ہے، جس کو جی چاہے اس کو دے دیجئے۔ طوطے نے یہ کہانی کہہ کر خجستہ سے کہا کہ اے قدبانو، میں بھی اپنا سر تیرے کام میں گنواؤں گا اور مطلب دلی تیرے بر لاؤں گا، اس میں ہرگز دریغ نہ کروں گا، بہتر یہ ہے کہ جلدی اپنے معشوق کے پاس جا۔ خجستہ نے یہ سنتے ہی چاہا کہ جاوے، اتنے میں صبح ہوئی اور ملک نے بانگ دی، جانا اس کا اس روز بھی موقوف رہا۔ تب یہ فرد پڑھی اور رونے لگی، اے سحر میری دشمنی کب تک، وصل کی شب کبھی دکھائے گی؟